أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان الله ليذر المؤمنين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين. محترم بزرگوں، عزیز نوجوانوں، پس پردہ سننے والی ہماری مقدس ماؤں، شفیق بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے تفسیر قرآن سنانے اور سننے سے پیشتر آپ کے ہمارے آقا و سرکار، سارے نبیوں رسولوں کے سردار، مدینے کے تاجدار، احمد مختار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں دل کی گہرائی اور عقیدت کی گہرائی سے ایک بار بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ گزرانیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وسلم. آج ہم نے جن آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، چوتھے پارے میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 سے 182 تک 4 بڑی آیتوں کی ہم نے
تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اگر اس کے بعد بھی وقت باقی بچے تو آگے کی آیتوں کی تفسیر عرض کریں۔ آج کی پہلی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین۔ ما کانا، یہاں ما نافیہ ہے، نیگیٹو کہتے ہیں انگریزی میں۔ ما کا لفظ ایسا ہے، اس سے قبل بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ بعض جگہ انٹراگیٹو سوالیہ ہوتا ہے، بعض جگہ نافیہ یعنی نیگیٹو ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی سے اس کا نام دریافت کریں، ما اسمک، تمہارا نام کیا ہے، یہاں انٹراگیٹو ہے۔ لیکن یہاں پر ما کان اللہ، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ، تو یہاں نہیں کے معنی میں آئیں گے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین، ذرا یذرو کے معنی چھوڑ دینا کسی کے حال پہ، تو اس کا معنی یہ ہوا یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ مومنین کو اسی حال پر چھوڑ دے، ما علی ما انتم علیہ، جیسے حال پر تم ہو ویسی حال پر چھوڑ دینا اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کر سکتا۔ حتی یمیز الخبیث من الطیب، یمیزہ کے معنی تمیز کرنا، شناخت کرنا، چھانٹنا۔ کس کس کے درمیان تمیز کرنا ہے؟ الخبیث من الطیب، خبیث کہتے ہیں ناپاک کو اور طیب کہتے ہیں پاکیزہ کو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ مومنین کو اسی طریقے سے نہیں چھوڑتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ناپاک لوگوں اور پاکیزہ لوگوں میں تمیز کر کے ناپاکوں کو چھانٹ دینا اور پاکیزہ کو اپنی طرف منتخب کرنا ہے، جب تک کہ تمہیں مومنین کو ان کے حال پر نہیں چھوڑ سکتے۔ دراصل اس کے شان نزول یہ بیان کی گئی ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سب روحوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا اور جو بھی سوال فرمایا تو آدم علیہ السلام جواب دینے لگے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ساری کائنات کے سب انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے میرے سامنے اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھا دیا، ان کی صورتیں دکھا دیا، جس کو دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ اس میں کون ایمان لانے والا ہے اور کون ایمان سے انکار کرنے والا کافر بننے والا ہے۔ میں صرف اللہ کی عطا کردہ نظر کو استعمال کر کے یہ پہچان لیا، یہ جان لیا کہ کون مومن ہونے والا ہے، کون کافر ہونے والا ہے۔ یہ جب آپ نے ارشاد فرمایا تو یہ بات منافقوں تک گئی۔ منافق کے معنی سمجھتے ہیں آپ کہ سامنے کچھ پیچھے کچھ، ان کے دکھانے کے دانت اور ہوتے ہیں، کھانے کے دانت اور ہوتے ہیں۔ سرکار کی محفل میں آ کے بیٹھ کے حضور سے بڑی محبت جتاتے تھے، اور محفل سے باہر نکل کے اپنے دوستوں میں جاتے تو کہتے صرف میں ڈھونگ کر رہا تھا، صرف ایسی بات کر رہا تھا، وہ لوگ سمجھ رہے میں ان کی محبت میں ہوں، حالانکہ مجھے کوئی محبت نہیں۔ تو یہ منافقین ایسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا بھی ایک سورہ مومنون اتارا ہے، اور ایک کافرون کا بھی سورہ قل یا ایھا الکافرون کا بھی اتارا ہے، اور ایک منافقون کا بھی سورہ اتارا ہے والمنافقون۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے مختلف خصوصیات، مومن کے کیا ہوتے ہیں، کافر کے کیا ہوتے ہیں، اور منافق کے کیا خصوصیات ہوتے ہیں، ان کی وضاحت فرما دی ہے اس میں۔ تو جب سرکار کے اس ارشاد کو منافقین سنے تو سرکار پہ طعن کرنے لگے، ایک قسم کا سرکار کو ایک ایذا پہنچانے کے، آپ کو تکلیف پہنچانے کے کلمے کہنے لگے کہ آپ تو بول رہے ہیں کہ میں ہر ایک کو دیکھ کے پہچان لیتا ہوں، کافر کون ہے، مسلمان کون ہے، کون ایمان لانے والا ہے، کون ایمان سے انکار کرنے والا ہے،
مگر ہم ہی آپ کی محفل میں آ کے بیٹھ رہے ہیں، آپ ہم کو آج تک نہیں پہچانے، تو بھلا ایسی صورت میں کون کیا ہے آپ کو پتہ ہی کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر بہت تکلیف پہنچی، اس سے فوری ممبر پر کھڑے ہو گیا، اللہ کی حمد و ثنا فرمائی، اور اس کے بعد اعلان عام فرمایا، آج میں چیلنج دیتا ہوں، جو چاہے قیامت تک کے کسی چیز کے بارے میں میرے سے پوچھ لے، آج میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں، ہر ایک کی ذات کے بارے میں بتاتا ہوں، کون حلال کا ہے بتاتا ہوں، کون حرام کا ہے وہ بھی بتاتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت غضب میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت وہاں پر ایک موصوف تھے، ان کا نام تھا عبداللہ، یہ بعد میں صحابی بن گئے، حضرت عبداللہ۔ جہالت کے زمانے میں ان کے باپ کون تھے ان کو پتہ نہیں، کیونکہ اس زمانے میں گناہوں کی، بدکاریوں کے بہت سی چیزیں ہوتی تھیں، تو ان کے باپ کون ہیں ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ سہمی قبیلے کے تھے۔ وہ ایسے موقع پر اٹھ کے کھڑے ہوئے کہنے لگے، حضور میرے باپ کا پتہ آج تک مجھے معلوم نہیں، کسی کو بھی معلوم نہیں۔ اب باپ کا پتہ سوائے ماں کو معلوم ہے، مگر ماں بول نہیں رہی ہے، میرے باپ کون ہے فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا، تمہارے باپ کا نام حذافہ ہے۔ سرکار نے ایک ایک چھپی ہوئی چیز کا اعلان فرما دیا، اور سب لوگ حیران و پریشان ہو گئے کہ ہم تو طعن کر رہے تھے، سرکار پہ طنز کر رہے تھے، مگر یہاں تو ایسی ایسی چیزیں بیان کر رہے ہیں جو ہم کو بھی معلوم نہیں ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھے کہ سرکار بڑے جلال میں ہیں، عرض کرنے لگے، حضور ہم آپ پر اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، ہم اللہ کو ایک سمجھتے ہیں، آپ کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں، اور کلمے پر، اسلام کے اوپر ہمارا پورا ایمان ہے۔ ہم آپ کی دل کو تکلیف پہنچانے والی ہم میں سے کوئی بھی شخص نہیں بولے گا۔ تو حضور اس وقت ذرا آپ ٹھنڈے پڑے، اس کے بعد سے ممبر پر سے اتر گئے۔ تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چھپی ہوئی چیزیں معلوم ہے، آپ کا علم ہے، اسی وقت یہ آیت اتری جس میں ثبوت دیا گیا ہے کہ میرے محبوب کو میں چاہوں تو کیا کیا دیتا ہوں، تم لوگوں کو کیا پتہ ہو سکتا ہو۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کہ یہ احد کی لڑائی، بدر کی لڑائی، یہ تمام جنگ خندق وغیرہ ہوئی، یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی نہ کوئی اللہ کی اس میں حکمت ہوتی ہے۔ سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ کون سچا جانثار ہے سرکار کے اوپر اپنی جان فدا کرنے والا کون ہے، اور کون منافق ہے، ان میں تمیز کرنے کا اللہ تعالیٰ یہ موقع سرفراز فرماتا ہے۔ کون کون ہیں کہ سرکار کے واسطے لڑنے کے خیال سے آئے، مگر بیچ میں وہ پاؤں پلٹا کے، پیٹھ پلٹا کے چلے گئے۔ ان دونوں میں، یعنی منافق میں، مخلص میں، خبیث میں، طیب میں، پاکیزہ میں اور ناپاک میں ایک تمیز کرنے، شناخت کرنے کے لیے ہم نے یہ لڑائیاں رکھی ہیں، اور اس میں سے ہم چھانٹ لیتے ہیں جو ہمارا محبوب و پسندیدہ ہوتا ہے، اس کو ہم منتخب کر لیتے ہیں، اور پھر جو منتخب کر لیتے ہیں تو اس کے لیے جنت کی نعمتیں وہاں پر اس کے لیے انتظار کرتی ہیں۔ دنیا میں بھی عزت عطا کرتے ہیں اس کو، اور پھر دنیا سے جانے کے بعد اس کے لیے جنت کے محلات ہیں، جنت کے باغات ہیں، ایک سے ایک اعلیٰ نعمت وہاں ان کا انتظار کرتی ہے۔ اور جو منافق ہوتے ہیں ان کو دنیا میں ہی ہم بدنام کر دیتے ہیں، رسوا کرتے ہیں، اور ان کی موت تک ہم ان کو مہلت دیتے ہیں۔ موت کے بعد پھر ان کو دوزخ میں ایسی آگ میں جلاتے ہیں جس کا انہوں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ اب اس میں مشکل الفاظ کیا ہے؟ یطلعکم، یہ اطلاع دینا، خبر دینا، کسی کو واقف کرنا کے معنی۔ علی الغیب، غیب کس کو بولتے ہیں؟ جو سامنے رہتا ہے وہ شہادت یا حاضر، لیکن جو سامنے نہیں رہتا ہے وہ غیب۔ غیب میں دو قسم کی ہیں، ایک تو گزرے ہوئے زمانے کا غیب ہوتا ہے، یہ تاریخ سے آپ کو سب کو ہم کو معلوم ہو جاتا ہے، کتاب پڑھ کے معلوم کر لیتے ہیں کہ پچھلے سنوں میں کون پادشاہ تھا،
کس کی حکومت تھی، کون سا خاندان ہے، سو معلوم ہو جاتا ہے. لیکن آئندہ کیا ہونے والا ہے، یہ آئندہ کا جو غیب ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے بہتر جانتا ہے. اور جس کو بھی اپنی طرف سے یہ علم عطا فرمانا چاہتا ہے صرف انہی کو عطا کرتا ہے، ہر کسی کو عطا نہیں کرتا. ہر کسی کو عطا نہیں کرتا بلکہ صرف اپنے محبوب رسولوں کو، نبیوں کو، پیغمبروں کو عطا فرماتا ہے. اور پیغمبروں کی مہربانی سے ان کے امت کے چند اولیاء اللہ کو بھی عطا فرماتا ہے. ان کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ کون سی آگے ہونے والی ہے، کون سی پیچھے ہونے والی ہے، تمام چیزوں کی باتیں ان کو معلوم ہے. چنانچہ فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ، ہر کسی کو غیب عطا نہیں کیا جاتا. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ تعالیٰ یجتبی، سلیکٹ کر لیتا ہے، منتخب کر لیتا ہے. کس میں سے؟ مِن رُسُلِهِ، رسول کی جمع رسل، اس کے رسولوں میں سے کسی کو منتخب کر دیتا ہے. من یشاء، جس کو چاہے اس کو سلیکٹ کر کے ان کو علم غیب عطا فرماتا ہے. تو ظاہر ہے کہ اللہ والے جو رسول اور نبی ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ نبی کے معنی ہی اگر ادبی لٹریری طور پر اگر آپ دیکھیں، نبی بنا ہے نبعن کے معنی، اور نبعن کے معنی ہیں غیب کی خبر. نبعن اسم ہے، اس کا اسم فاعل یا سبجیکٹ ہے نبی. تو نبی کے معنی کیا ہوئے؟ غیب کی خبر، غیب کی بات جاننے والا. اس لیے مولانا احمد رضا خان صاحب نے جو ترجمہ قرآن کا کیا ہے اس میں جہاں بھی نبی کا لفظ ہے نیچے نبی نہیں لکھتے، اس کا ترجمہ لکھتے ہیں غیب کی خبر جاننے والا. تو نبی خود غیب کی خبر جاننے والا، وہ فرش زمیں پر ہوتا ہے اور عرش بری کی بات جانتا ہے. یہ نبی کی شان رکھی ہوئی ہے. ارے نبی کی تو بات بہت ہے. نبی کے فضل و کرم کے جو محتاج امتی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی غیب کا علم عطا فرماتا ہے، ان کو بھی چھپی ہوئی باتوں سے واقف کرا دیتا ہے. غالباً میں آپ سے ذکر کیا ہوگا، یہ خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا، ابھی نام آپ کو بولتا ہوں میں. اس میں نام میں دو الفاظ ایسے تھے کہ ایک لفظ سے مطلب ہوتا تھا کہ ہولے شولے، اور دوسرا لفظ ہوتا تھا جاننے والے یا ہوشیار. یہ دو الفاظ کون سے تھے؟ ایک بہلول، دوسرا دانا. بہلول بولتے ہیں ہولے شولے کو، دانا بولتے ہیں عقل مند جاننے والا. تو ان کا نام بہلول دانا تھا. بہلول دانا کیوں رکھے؟ تو ان کی بات سننے میں تو ہولی شولی ہوتی تھی، مگر غور کرے تو گہرائی میں بڑی دانش مندی، بڑی عقل مندی کی ہوتی تھی. اور ایسے صاحب کرامت بزرگ تھے کہ خلیفہ ہارون رشید کی جو بیوی تھی آپ کی مرید ہو گئی تھی، آپ کی بہت ہی معتقد تھی. ایک مرتبہ حضرت ایک دریا کے پاس ریتی لے کر اپنے پاؤں رکھ کر اس کے اندر جیسے بچے گھونسلے بناتے رہتے ہیں ویسے گھونسلے بناتے بیٹھے. ابھی ہارون رشید کی بیوی ادھر سے گزر رہی تھی، بولی کہ ارے حضرت قبلہ بیٹھے ہیں قدم بوسی کے لیے. اپنا میانہ روک کر اترے، کہے کہ حضرت کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو کہا میں جنت کے محلات بنا رہا ہوں، مجھے بھی ایک محل عطا کر دیجیے. تو آپ نے فرمایا ہاں، مگر اس کی قیمت ہوتی ہے. آپ جو قیمت فرمائے میں پیش کر دیتی ہوں. تو فرمایا کہ 10 اشرفی ہونا تو ایک محل ملے گا. اپنے خازن ٹریجرر کو بولے فوری 10 اشرفی نکال کے حضرت کو پیش کر دو. اس کے بعد اپنے محل کو چلے گئی اور دل میں یقین کر لی کہ اب مجھے جنت کا محل مل گیا. جانے کے بعد اپنے شوہر سے بولنے لگی، زبیدہ نام تھا اس کا، مدینے میں اس کے نام سے
نہر زبیدہ بنائی گئی تھی۔ تو زبیدہ جا کے اپنے شوہر خلیفہ ہارون رشید سے کہی کہ دیکھو آج میں ایک جنت کا محل خرید کے آئی ہوں 10 اشرفی میں۔ انہیں خیخواہ لگایا، ہنس کے بولنے لگا اگر ایسا ہوا تو دنیا کے سب مالداراں جنت کے محلاں خرید لیں گے، غریبوں کو کوئی بھی محل نہیں ملے گا۔ میں کہا آپ کچھ بھی سمجھو مگر میں تو ایک محل خرید کے آئی ہوں۔ دونوں میں بحث مباحث سے ہوئے، سو گئے دونوں۔ اللہ تعالیٰ اس کی بات کا یقین کرانے کے لیے خواب میں ہارون رشید کو جنت کے محلات دکھانے لگا۔ عجیب قسم کا عالم تھا، کالونیز پہ کالونیز ہیں جنت کے محلوں کے۔ ایک طرف تو سفید موتی کے محلوں کی کالونی ہے، ایک طرف یاقوت سرخ، یاقوت جو سرخ رنگ کا لال کا ہوتا ہے اس کے بنے ہوئے محلات کی کالونی ہے۔ دوسری جگہ زمرد سبز رنگ کا جو زمرد ہوتا ہے اس کے بنے ہوئے یاقوت کی کالونی ہے۔ ایسے تمام کالونیاں، اور خاص بات یہ ہے ہر محل پہ اس محل کے مالک کا نام لکھا ہوا ہے۔ اب ادھر ادھر تلاش کرنے لگا کہ میرا نام بھی ہے کیا اس میں، دیکھا تو اس کا نام تو نہیں تھا، اس کی بیوی کا نام لکھا ہوا تھا، زبیدہ زوجہ ہارون رشید۔ بولا چلو بیوی کا تو محل ہے، کیسا محل ہے اندر جا کے دیکھیں گے۔ جیسے ہی گئے تو گیٹ کے اوپر کھڑا ہوا فرشتہ روک لیا، کدھر؟ کہنے لگے میری بیوی کا ہے۔ وہ بیوی کا مال میرا دنیا میں، مگر یہاں جنت میں بیوی کا مال بیوی کا، میاں کا مال میاں کا۔ اتنے میں آنکھ کھل گئی۔ اب بول تو نہیں سکتا، تصدیق تو نہیں کیا، مگر دل میں یقین آ گیا کہ واقعی میری بیوی خرید کے آئی ہے تو میں بھی ایک محل خرید کے آنا چاہیے۔ دوسرے روز اسی طریقے سے جانے لگا تو حضرت ویسی گھونسلے بناتے بیٹھے ہوئے، پوچھنے لگا حضرت کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا جنت کے محلات بنا رہا ہوں، مجھے بھی ایک محل عنایت کیجیے، قیمت ہوگی۔ کہا کیا ہوگی؟ 100 اشرفی ہوں گے۔ حضرت تو بول دیے، اس کے دل میں خیال آنے لگا حضرت بھی بلیک مارکیٹرز کے سردار ہو گئے، کل 10 اشرفی میں جو محل دیا 100 اشرفی اس کی قیمت بول رہے ہیں۔ اللہ والوں کا دل ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے۔ حضرت کو پتہ چل گیا کہ یہ دل میں کیا سوچ رہا ہے۔ آپ نے سوال کا جواب دے دیا، تو سوچ رہا ہے کہ جو محل کل میں 10 اشرفی میں دیا آج 100 اشرفی میں دے رہا ہوں، اس کا جواب بھی سن لے، تیری بیوی بغیر دیکھے کہ محل خریدی تھی، تو محل دیکھ کر آیا ہے اور خرید رہا ہے، اس لیے اس کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ تو اللہ والوں کو غیب کی باتیں دی جاتی ہیں، تو سرکار دو عالم کے علم کے جو محتاج ہیں ان کے علم غیب کا یہ عالم ہے۔ محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ کے علم غیب کا کیا عالم ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ اسی شخص کا جو طنز کر رہا تھا کہ ہمارے بارے میں آپ کو نہیں معلوم تو کیا، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر واضح کر دیا کہ رسولوں میں سے جس کو چاہے وہ منتخب کر لیتا ہے اور ان کو علم غیب عطا کرتا ہے۔ اے لوگو فآمنوا، تم بھی باللہ، اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ، ورسولہ، اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ۔ یہ ایسے غیر غلط خیالات خبیث مت کرو، اپنے ذہن میں مت لے کے آؤ کہ ان کو کیا معلوم، ولا یہ کیا جانتے ہیں۔ ہم جس کو چاہے علم عطا کرتے ہیں غیب کا۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اب تم میں سے جو بھی ان رسولوں کے علم کے اوپر ایمان لائیں گے، تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری اختیار کریں گے، نیک عمل اختیار کریں گے، فَلَكُمْ، تمہارے لیے، اجر عظیم، بہت بڑا اجر رکھا ہوا ہے۔ دنیا میں بھی عزت افزائی ہوگی تمہاری، آخرت میں تو جنت میں ایک سے ایک اعلیٰ نعمت عطا کی جائے گی۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اس میں مشکل الفاظ جو ہیں پہلے اس کے معنی سمجھ لیجئے۔ ارشاد ہو رہا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، يَحْسَبَنَّ، اس سے پہلے بھی یہ ورڈ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، آیت آپ کو میں سمجھا چکا ہوں۔ اس کے گمان کرنا، خیال کرنا کو یحسبن کہتے ہیں۔
ولا یحسبن الذین، اور وہ لوگ نہیں کرتے جو لوگ یبخلون بما آتاہم اللہ، یبخلون یہ بخلا یبخلو سے کنجوسی کرنا، بخالت کرنا، یہ معنی یبخلون کے، یبخلون بما آتاہم اللہ، اس میں بخالت کرنا جو کچھ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، من فضل ہی، اپنے فضل کرم سے، ہوا خیر لہم، یہ لوگ بخالت کر کے سمجھتے ہیں میں جو بخالت کا عمل کر رہا ہوں بہت اچھا عمل کر رہا ہوں، مال خوب جمع ہو رہا ہے میرے پاس، دنیا میں بھی مالدار مشہور ہوں گا، میری بڑی عزت ہوں گی، لیکن بل ہوا شر لہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دراصل تمہارے لیے خیر نہیں ہے بلکہ یہ تو شر ہے، یہ سب سے زیادہ تمہارے لیے برائی کا ذریعہ ہے۔ دراصل اس آیت شریف کے لیے بھی شان نزول بیان کی گئی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جن کو مال عطا کیا ہے اگر وہ مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے تو ان کی بخالت کا یہاں پر ذکر فرما رہا ہے۔ اور دوسرے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں دراصل یہودیوں کا یہ عالم تھا جو آسمانی کتاب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، فضیلت میں جو فضائل بیان کیے گئے تھے ان کو میٹتے جاتے تھے اور سرکار کی شان کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے، بخالت کرنا چاہتے تھے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی ہے۔ بہرحال جہاں زکوٰۃ کا تعلق ہے تو وہ لوگ اللہ کا عطا کردہ جو مال ہے اس میں سے زکوٰۃ یا تو بالکل ادا نہیں کرتے تھے یا تو بہت کم ادا کر کے رکھ لیتے تھے، مال کی محبت اتنی زیادہ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہمارا حکم ہے کہ مال کی زکوٰۃ نکال کے غریبوں کا حق ادا کرو، لیکن تم بخالت کر کے، کنجوسی کر کے مال کو اپنے جمع کر لیتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ مال کی وجہ سے تمہاری عزت ہوگی، جنت میں تمہارا مال کام نہیں آئے گا، وہاں پر زکوٰۃ دینے کے بعد تمہاری نیکی کا عمل کام آئے گا، اور اللہ تعالیٰ اگر زکوٰۃ نہیں ادا کرے تو اس کے لیے ایک شر بنا دے گا، وہی مال اس کے لیے ایک برائی کا ذریعہ بنا دے گا، اور وہ برائی کیا ہوگی؟ فرمایا سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ، سَيُطَوَّقُونَ مانے ان قریب ان کے گلوں میں توخ ڈالا جائے گا۔ کائے کا توخ ڈالا جائے گا؟ وہی مال جس کی زکوٰۃ نہیں دی گئی، کل کے دن جہنم میں ان کو بھیجا جائے گا تو وہاں پر مال ایک گنجے سانپ کی شکل میں ان کے گلے میں آ جائے گا، توخ بن کر ان کے جبڑوں کو پکڑ کر کہے گا میں وہی مال ہوں جس کی زکوٰۃ تم نہیں دیا کرتے تھے۔ تو یہاں توخ کے معنی یا توقع، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ نہیں ادا کرنے سے پیسہ جمع ہو جائے گا، زکوٰۃ دینے سے ہمارا جیب ہلکا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو 1 روپیہ زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس کے چند دنوں میں 10 روپے اس کے جیب میں جمع ہو جاتے ہیں۔ زکوٰۃ کی ایسی کچھ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے، جو جتنی زکوٰۃ میں پیسہ نکالتا ہے اپنا اس کا 10 گنا اللہ تعالیٰ اس کے پاس تھوڑے دنوں میں پھر اس کا جیب بھر دیتا ہے، غیب سے، مختلف ذرائع سے، حلال ذرائع سے اس کے پاس پیسہ آ جاتا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ میں کبھی بخالت نہیں کرنا۔ ویسا کرنے کا سوال یہ ہے کہ کئی لوگ جو بخالت کرتے ہیں تو ان کے مال کی حفاظت کا انتظام قدرتی نہیں رہتا، بلکہ وہ چوری جا سکتا ہے، لوٹا جا سکتا ہے۔ کئی ایسے واقعات دنیا میں ہوئے ہیں، شاید آپ کو یاد ہوگا حیدرآباد میں یہ عثمان گنج سے لے کر لبرٹی ٹاکیز تک ایک زمانے میں مسلمانوں کی دکانیں لوٹ لی گئی تھی، ایک ایک دکان کے اندر جلے ہوئے ٹائر ڈال کے پورے دکانوں کو جلا دیے تھے۔ تو عثمان گنج میں اتفاق کی بات ہے جب ان کے مالکین آ کے دیکھے تو رونے لگے کہ ہمارا تمام مال تباہ ہو گیا۔ مگر ایک عجیب واقعہ بھی دیکھنے میں آیا، ادھر کی دکان جل گئی ہے،
ادھر کی دکان جل گئی ہے، بیچ کی دکان میں ذرا بھی دھکا نہیں لگا، ذرا کوئی مال جلا نہیں۔ اس کے مالک آئے، لوگوں نے پوچھا بھائی آپ نے کیا عمل کیا، آخر کون سی نیکی کی ہے آپ کہ ہم سب لوگوں کی دکانیں جل گئی مگر آپ کی دکان جیسی کی ویسی سلامت ہے؟ تو انہوں نے کہا میں ہمیشہ یہ اصول بنا لیا تھا، جو بھی میرا مال آتا ہے بیچنے کے لیے اس مال کی اسی وقت زکوٰۃ نکال دیا کرتا تھا، لہٰذا میرے اوپر کوئی زکوٰۃ باقی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کو شاید میرا یہ عمل پسند آیا ہوگا جس کی وجہ سے میری دکان کا ایک ذرہ بھی جلا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جیسے کہ ویسا محفوظ رکھا ہے۔ اور بہت سے ایسے مقامات ہیں، بعض وقت ہمارے کو ٹیلی فون آتا ہے، حضرت ہمارے الماری میں سے زیور چلے گیا ہے، کیا کرنا چاہیے کچھ آپ بتائیے۔ تو سب سے پہلا سوال میں یہی کرتا ہوں کہ اس زیور کا تم نے زکوٰۃ کا روپیہ ادا کیا ہے یا نہیں؟ زکوٰۃ اس کی ادا ہوئی نہیں؟ اگر وہ کہتے ہیں ہاں ادا ہو گئی تو میں کہا انشاءاللہ ضرور مل جائے گا زیور، یہ دعا پڑھو، اور چند دنوں کے بعد پھر اطلاع آتی ہے کہ آپ جیسا بولے ویسا زیور مل گیا۔ لیکن بعض لوگ جب کہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ نہیں ادا کیے تو میں بولا اب تو پھر مشکل ہے، میں بول نہیں سکتا، چنانچہ وہ دعا بھی پڑھو کچھ بھی پڑھو، اللہ کے حکم کے سامنے دعا کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ پھر وہ جلے گیا تو پھر ہمیشہ کے لیے چوری چلے جاتا ہے۔ اس لیے اپنے مال کی حفاظت کے لیے زکوٰۃ ادا کر دینا چاہیے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ اس کی پاکیزگی کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ وہی فرماتا ہے جو لوگ بخالت کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے گلوں میں اللہ تعالیٰ توخ ڈالے گا، وہی مال سانپ بن کر آئے گا اور ان کے جبڑوں کو بن کے ان کو کہے گا اپنی زبان سے کہ میں وہی مال ہوں جس کی تم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، وہی مال ہوں۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بڑی خاص بات فرما رہا ہے کہ دنیا میں مال روپیہ پیسہ جو ہوتا ہے اس کا وارث کوئی نہ کوئی بیٹا ہوتا، بیٹے کے بعد پوترا ہوتا، جائیداد ہو، روپیہ ہو، مال ہو، لیکن یہ کب تک؟ اس کی زندگی کی حد تک، اس کے بعد تو وہ وارث نہیں رہتا وہ۔ لیکن اگر سچا وارث پوچھتے ہو تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، تم لوگ مجازی طور پر بنے ہوئے ہیں۔ آج ایک مکان تمہارے قبضے میں ہے، کوئی ضروری نہیں کہ بعد میں تمہاری ہی نسل میں رہے گا، وہ بک جاتا ہے، کوئی دوسرا خرید لیتا ہے۔ لیکن اگر آسمانوں اور زمین کے اندر کی تمام چیزوں کا کوئی وارث ہو سکتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہی وارث ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ تمام آسمانوں میں اور زمین میں تمام چیزوں کی کا میراث کا مالک کون ہے، وارث کون ہے؟ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر۔ اور اللہ تعالیٰ تمہاری ہر عمل سے واقف ہے، خبردار ہے، تم کیا کیا کر رہے ہیں، دل میں کیا کیا بات ہے، دل کے کون سے کونے میں کون سی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو جانتا ہے، پوری طرح خبردار ہے۔ اس کے بعد فرماتا ہے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق ذلك بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید۔ اس آیت کی بھی ایک شان نزول ہے۔ آج اتفاق سے جتنی آیتیں ہر ایک کی ایک ایک شان نزول ہے، ماشاءاللہ سے اس کی شان نزول بھی بڑی ایمان افروز ہے، سننے کے قابل ہے۔ کہتے ہیں کہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، بنی قنیق نام۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کے پاس دین کی تفہیم کرنے، اشاعت کرنے کے لیے یا تو خود گئے یا سرکار دو عالم بھیجے۔ وہاں جب آپ تشریف لے گئے تو وہاں پر ایک سے ایک ان کے یہودیوں کے علامہ سردار پیشوا بیٹھے ہوئے، حی بن اخطب یہ بھی مشہور، اور کعب بن اشرف سرکار کا بڑا مخالف دشمن، انہیں بھی موجود ہے۔
یہ تم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ پہنچے، اتنے میں ان کا ایک بڑا اشد تھا، اس کا نام تھا فخاس بن عزرا، فخاس فے خے علی صاد، فخاس بن عزرا، وہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس کے پاس گئے، کہنے لگے دیکھو میرے سرکار اللہ تعالیٰ کے رسول بن کر تشریف لائے ہیں، آج تک تم لوگوں نے ایمان نہیں لایا، جلدی سے ایمان لے آؤ، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اسلام کو قبول کرو، بلکہ تم جو بھی دیں گے خیرات کریں گے وہ قرض ہوگا اللہ تعالیٰ کے پاس، اس کا 10 گنا عطا فرمائے گا، 70 گنا عطا فرمائے گا۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ فخاس بڑی بدمعاشی سے یا یوں کہیے فریب اور دھوکے کی بات کہنے لگا کہ یہ اسلام تمہارا جو مذہب ہے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم خدا کو قرض دینا، قرض دینے والا غنی ہوتا ہے اور قرض لینے والا فقیر ہوتا ہے، تو تم کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو قرض دو، اس کے معنی ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور تم غنی ہیں، ہم غنی ہیں، بندے غنی ہیں، اللہ فقیر ہے، مفلس ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دل گرم ہونے لگا۔ اس کے بعد دوسری بات کہا کہ دیکھو تمہارے رسول ہی کہتے ہیں کسی کو روپیہ دیے، جتنے 10 روپے دیے تو 10 روپے واپس لینا قرضہ، مگر تم ہی بول رہے ہیں 10 روپے دیے تو انہوں 100 روپے دیتا اللہ تعالیٰ، تو یہ سود ہوا نہیں؟ سب سے بڑا سود دینے والا اللہ ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ تمام چیزیں سنتے ہی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جلال آ گیا، ایک تھپڑ تماچا مارتے کہ اس کے آپ واپس ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تماچا کھانے والا فخاس آیا، آ کے شکایت کرنے لگا آپ کے صحابی صدیق اکبر آئے تھے اور میرے منہ پر زوردار تماچا مار دیا، خواہ کے نہ میں کچھ بولا نہ کچھ نہ کیا۔ تو سرکار دو عالم تو عادل حقیقی، بھلا آپ فرمائے کہ میں تمہارے ایک کا بیان سن کر فیصلہ کیسا دوں گا؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بھی طلب فرمائے، آپ بھی آئے، فرمایا کیا ہے صدیق ان کو تماچا مارے؟ برابر مارا ہوں، کیا وجہ ہے؟ یہ باتیں ہیں، اللہ کی شان میں ایسی باتیں کر رہا تھا، یہ باتیں ایسی گستاخانہ باتیں کر رہا تھا، اللہ کو فقیر اور خود کو غنی کہہ رہا ہے اور اللہ کو نعوذ باللہ سود دینے والا کہہ رہا ہے دنیا بھر کے، تو میرے دل میں یہ چیز برداشت نہیں کی، میں برابر تماچا مارا ہوں۔ اب دیکھیے دنیا کی عدالت کا بھی طریقہ ہے، جو دعویٰ کرنے والا ہوتا ہے اس کو مدعی بولتے ہیں، جس پہ دعویٰ کیا جاتا ہے اس کو مدعا علیہ کہتے ہیں۔ دنیا میں انصاف کا یہ اصول ہے، جو مدعی ہوتا ہے دعوے کے لیے ایک گواہ بھی پیش کرنا پڑتا۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گواہ پیش کرنے کی نوبت آ گئی۔ ابھی آپ سے گواہ پیش کرنے کا مطالبہ بھی نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے گواہی دے دی اس طریقے سے تھے کہ صدیق اکبر نے بالکل صحیح کام کیا ہے۔ یہ گواہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بھی کیا شان ہے، ایک ایسی آپ کی حرکت ہو گئی اور گواہ کی ضرورت تھی تو اللہ تعالیٰ گواہی بھیج دیا۔ آپ کی صاحبزادی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر الزام لگایا گیا اور اس وقت بھی لوگوں نے سوچا کہ اب کوئی دوسری صورت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ 17 آیتیں کر کے گواہی دینے لگا۔ یہ حضرت صدیق اکبر کی شان ہے، آپ کی ذات اقدس ہے۔ تو یہی آیت اس وقت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ، لقد اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ آیا ہے، یہ حرف تاکید ہے، 2 حرف تاکید آ گئے ہیں، لام اور قد۔ لام خالی آیا بھی تو یقیناً، بلا شک، بے شبہ، یہ معنی لام کے آتے، قد کے معنی بھی اور زیادہ یقین کے ساتھ، اور دونوں آ گئے تو اب کوئی اس میں شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیسے یقین کے ساتھ فرما رہا ہے لقد سمع اللہ، اللہ تعالیٰ نے یقیناً
سماعت فرمایا، کیا سنا؟ قول الذین، ان کا کلام جنہوں نے یہ کہا، قالو ان اللہ فقیر، انہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم غنی کی جمع اغنیاء، ہم غنی ہیں، مالدار ہیں، اللہ فقیر ہے۔ یقیناً اس نے کہا، دراصل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب فرمائے کہ یہ ایسا ایسا بول رہا تھا تو انہیں انکار کر دیا، میں ایسا نہیں بولا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ ضرور بولا ہے، یہ ہے گواہی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس نے اللہ کو فقیر کہا اور اپنے کو غنی کہا، جھوٹ بول رہا ہے، یہ انکار کر رہا ہے، دراصل ایسا برابر بولا۔ صدیق اکبر جو کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ سنکتب ما قالو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے جو بھی کہا ہے ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے، ہم اس کو لکھے ہوئے اپنے پاس ریکارڈ رکھتے ہیں، ما قالو، جو بھی تم نے کہا۔ وقتلہم الانبیاء، یہی نہیں بلکہ تم نے پہلے بہت سے انبیاء کو قتل بھی کر دیا، بے قصور انبیاء علیہ السلام کو شہید کر دیا، وہ بھی ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ کی شان میں آج جو گستاخی کی تم نے وہ بھی ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے، بغیر حق، اور انبیاء کو جو شہید کیا ناحق بے قصور، ان کو خامخواہ کے شہید کر دیا۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، لہٰذا ہم کہتے ہیں اب کل کے دن، اب دنیا میں بھی تمہارے لیے دنیا بھر کی مصیبتیں ہوں گی، اور جیسے ہی ہمارے پاس ماؤں پر آئیں گے تو سیدھا راستہ جہنم کا ہوگا تمہارا۔ حریق کہتے ہیں آگ کو، آگ کے اندر تپا تپا کے تم کو عذاب دیا جائے گا، اور اس عذاب کے دیتے ہوئے ہم کہیں گے لو عذاب چکو، تم نے یہ ایسا عمل کیا تھا، اس کا یہ بدلہ ہے، یہ سزا ہے، یہ عذاب ہے، سنو۔ تو یہاں دو چیزیں، ایک تو اللہ کی شان میں گستاخی، دوسرے نبیوں کو شہید کرنا، یہ دونوں عمل ان یہودیوں کے ایسے تھے جس کے لیے ان کے حق میں اللہ تعالیٰ نے آگ کا عذاب رکھا۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ وہی کام ہے، یہ وہی عمل ہے جو تمہارے ہاتھوں سے آگے بھیجا گیا تھا۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، ظلام کے معنی ظلم زیادہ کرنے والا، عبید عبد کی جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ کبھی ظلم یا زیادتی نہیں کرتا، تم نے ایسا عمل کیا ہے اس وجہ سے تمہیں جہنم میں عذاب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی عبد کسی بندے کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ یہیں پر ہم ختم کرتے ہیں، صحت مند بنا دیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔